الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں غلو سے کام مت لو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والغلو. میری امت کے لوگوں، غلو، حد سے زیادہ کسی کی تعریف، تعظیم اور تقدیس میں آگے نہ بڑھو، بلکہ غلو سے تم بھاگو. برادران اسلام، یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کی زیارت کے نام پر حنفی لوگ، بریلوی اور دیوبندی لوگ، حیاتی اور مماتی لوگ قبر کو چومتے ہیں، قبر کو چھوتے ہیں اور قبر کو ٹچ کرتے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ علماء احناف کا پیغام قبر چومنے والوں کے نام پیش کر دوں. اسی لیے میں نے چند کتابوں کو اختیار کیا ہے بطور نمونہ کے. میرے سامنے کتاب ہے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح. اس کے رائٹر ہیں احمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوی الحنفی. انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 621 پر: وَلَا يَمْسَحُ الْقَبْرَ وَلَا يُقَبِّلُهُ وَلَا يَمَسُّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى. قبر کی زیارت کے وقت قبر کو مسح نہ کرے، نہ چھوئے اور نہ بوسہ لے اور نہ ٹچ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ نصارہ کی، کرسچن کی عادت ہے. کرسچن کا یہ طریقہ ہے. تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے علماء ہی کی بات تو سن. یہ طحطاوی ہے. دوسری کتاب بھی میرے سامنے ہے، العینی کی البنایہ شرح الہدایہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 261 ہے. وقال شرف الائمہ، شرف الائمہ کا بیان ہے کہ قبر کو چھونا، قبر کو چومنا بدعت ہے. قال ينکرون ذلك، علماء تردید کرتے ہیں اس بات کی. ويقولون، اور کہتے ہیں قبر کو چھونا، قبر کو چومنا یہ اہل کتاب، یہود و نصارہ، انہ عادت اہل الکتاب. وفی مکان آخر هو عادت النصارى. قبر کو چومنا، قبر کو مسح کرنا، قبر کو چھونا یہ کرسچن کی عادت ہے. اور وقال ابو موسیٰ الفقهاء الخراسيون لا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصارى. قال وما ذكروا صحيح. فقہاء خراسانیین کہتے ہیں قبر کو نہ چھوئے، نہ بوسہ لے اور نہ ٹچ کرے. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى. کیونکہ یہ کرسچن کی عادت ہے، کرسچن کی عادت ہے. البنایہ کے رائٹر کون ہیں جانتے ہیں؟ ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن حسین الغیطابی الحنفی بدر الدین العینی. 855 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے.
اور تو اور کتنا خوب انہوں نے بیان کیا ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ چادر چڑھانے والے کون؟ حنفی۔ پھول چڑھانے والے کون؟ حنفی۔ قبر پر گجرا چڑھانے والے کون؟ حنفی۔ یہ تمام کے تمام حنفی، اور کس کی روش پہ چل رہے ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کی روش پر۔ میں نہیں کہتا، یہ ان کے علماء اور فضلاء بیان کرتے ہیں، اور بڑے فخر کی بات یہ کہتے ہیں الفتاوی الہندیہ، فتاوی عالمگیری۔ آؤ اس کا بھی حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ الفتاوی الہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351 ہے۔ قال برہان الترجمانی لا نعرف وضع الید على المقابر سنہ، قبر پر یا قبروں پر ہاتھ رکھنا ہمیں سنت معلوم نہیں، ولا مستحسنا، اور نہ بہتر ہے قبر پر ہاتھ رکھنا۔ اور کہا عین الائمہ الکرابیسی، اور کہا کہ ولا يمسح القبر ولا يقبله فإن ذلك من عادة النصارى، قبر کو مسح نہ کرے، قبر کو ہاتھ نہ پھیرے اور نہ بوسہ لے، کیونکہ یہ کرسچن کی عادت ہے۔ فإن ذلك من عادة النصارى، یاد رہے گا مسلمانوں، پھول چڑھانے والوں کو، قبر چومنے والوں کو، قبر کی مٹی سینے پر لگانے والوں کو ذرا یہ حنفی علماء کا پیغام سناؤ، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا دور ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس کے باوجود دیکھو کہ قبروں اور مزاروں کا چکر کیسے لگاتے ہیں، اور قبر کو چومنے کے لیے، قبر کی مٹی چاٹنے کے لیے، قبر کی اینٹ کو سینے سے لگانے کے لیے مرتے ہیں، وہیں پہ جوتے کھاتے ہیں، وہیں پہ ڈنڈے کھاتے ہیں، اس کے باوجود عبرت نہیں حاصل کرتے کہ یہ کسی مرے ہوئے کی قبر ہے، اور مرا ہوا نہ سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ قدرت رکھتا ہے، اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جو مر گیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو مر گیا ہے اس کا کان بند ہو گیا، جو مر گیا ہے اس کا دماغ بند ہو گیا، جو مر گیا ہے اس کی زبان گونگ ہو گئی ہے، جو مر گیا ہے وہ دوسرے کا محتاج ہو گیا ہے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ مرے سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور کیا ہی خوب کسی نے کہا ہے، مرے سے تجھ کو امیدیں، مرے سے تجھ کو امیدیں، رب سے نا امیدی، ہمیں بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، ہمیں بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔